السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج پھر آپ کے سامنے ایک اور خوبصورت قسم کی اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم 10 ذی الحجہ المبارک کے حوالے سے قربانی کے اہم مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ان مسائل کو سوالیہ انداز میں آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات ویسے ہی پیش کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ کو قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں یا آپ کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے جتنے سوالات موجود ہیں وہ آپ کو مکمل طور پر ان کے جوابات مل سکیں۔ سب سے پہلے 10 ذی الحجہ المبارک کو ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر قربانی ہے کیا۔ جناب والا، جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا، اور امت مسلمہ کو یہ واجب کر دیا کہ وہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ اب جو نصاب زکوٰۃ دینے والوں کے لیے رکھا گیا ہے وہی نصاب قربانی دینے والوں کے لیے بھی موجود ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، انہی لوگوں پہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی دینے کے لیے آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نصاب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قربانی کا جو جانور خریدنا ہے وہ کیسا جانور ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہی فرمایا تھا کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ اس کی قربانی دیں، تو پھر امت مسلمہ کو بھی یہی حکم ہوا کہ جو قربانی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو ہر عیب سے پاک ہو، دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اور اس کا جو حلیہ ہے وہ جاذب ہے۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہم نے قربانی دینے ہیں وہ کون سے جانور ہونے چاہیے، یعنی کن جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے، یا شریعت نے کن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جناب والا، اس میں سب سے پہلے اونٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد گائے، بیل، اور پھر بکرا، دمبا، بکری وغیرہ۔ جو اونٹ ہے اس میں اونٹ، اونٹنی دونوں شامل ہیں۔ پھر گائے، بیل، اس میں گائے ہے، بیل ہے، بھینس آ جاتی ہے اور بھینسا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بکرا اور بکری، اس میں بکرا، بکری، خسی بکرا، غیر خسی بکرا، دمبا، غیر خسی دمبا، خسی دمبا اور بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال شریعت نے مقرر کی ہے۔ پھر گائے، بیل، ان کی عمریں 2 سال ہونی چاہیے۔ پھر بکرا یا بکری، بھیڑ، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ جو بھیڑ یا دمبا ہے اگر ہم اسے دور سے دیکھیں تو وہ اتنا فربا اور بڑا نظر آئے کہ اس کی عمر 1 سال لگے۔ اب اس سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور ہیں یعنی گائے، اونٹ، اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ، ان دونوں کے بارے میں شریعت نے ایک ہی حکم دیا ہے کہ ان کے 7 حصے ہوتے ہیں، اور ان میں جو لوگ شامل ہونے والے ہیں وہ بھی یقیناً 7 لوگ ہی شامل ہوں گے، تبھی 7 حصے مکمل ہوں گے۔ گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 سے زائد افراد شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر 7 سے زائد افراد شامل ہوتے ہیں تو اس طرح وہ قربانی جائز نہیں ہو۔ اب دوسری جو بات ہے وہ بھیڑ یا بکری کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا حصہ ہے، وہ کیا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو بھیڑ یا بکری ہے اس میں صرف ایک ہی انسان اپنا حصہ شامل کر سکتا ہے، اور جو ایک بکرا ہے یا دمبا ہے
وہ صرف ایک ہی بندہ اس کا حصہ مقرر کر کے وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس میں 2 افراد شامل ہوتے ہیں تو ان میں سے 2 کی نہیں ہوگی، صرف ایک انسان کی قربانی ہو۔ اچھا، ایک اور سوال جو بہت ضروری سوال ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ اس کا ختم ہوتا ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ اس کا وقت ہے۔ لیکن جو شہروں کا وقت ہے جہاں لوگ باجماعت نماز عید ادا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت مقرر ہے کہ وہ نماز عید پڑھ کر ہی قربانی کریں، کیونکہ نماز عید پڑھنے سے پہلے جو باجماعت نماز عید پڑھتے ہیں وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پہلے کرتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ دوبارہ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی ادا کریں۔ اور جو گاؤں والے ہیں جہاں پہ باجماعت نماز عید ادا نہیں ہو سکتی، وہاں کے لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ صبح و صادق کے وقت سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی قربانی اس اوقات میں ہو جائے گی۔ یہاں ایک بہت ہی اہم ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے بڑے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل، آپ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بالکل شامل کر سکتے ہیں، اور یہ اسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ کیا ہم جو کسائی ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کسائی کو اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ جو اس نے جانور ذبح کیا ہے اس کو اجرت کے طور پر ہم دیں، تو ایسا کرنا بالکل ناجائز عمل ہے، اس کو آپ اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ قربانی کی جو کھال ہے، جانور کی کھال ہے، وہ آپ کسی بھی فلاحی ادارے میں دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو بیچ کر اپنا کوئی گزارا کر سکے۔ اب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا جو خاص طریقہ ہے جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رو لٹائیں اور خود قربانی کریں یا پھر کسی سے کروائیں، لیکن کم از کم جو جانور کی 3 رگیں ہیں وہ کم از کم 3 رگیں اس کی کٹنی چاہیے، تبھی آپ کی جو قربانی ہے وہ جائز ہوگی۔ قربانی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کا جو سب سے محبوب عمل ہے وہ یہی ہے کہ جو جانور کا خون بہانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو قربانی کا جانور ہے وہ اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت ظاہر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کا خون ہے وہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس لیے جو قربانی ہے وہ خوش دلی سے ادا کیا کریں۔ جناب والا، امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوالات تھے ان کے آپ کو مکمل جوابات بھی مل چکے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی سوال کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کے دماغ میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کے سوال کا جواب آپ کو اچھے انداز میں دے سکوں۔ جناب والا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی شیئر کیجئے، اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ اگر کسی کے دماغ میں کسی قسم کا قربانی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ اس کو اس کا جواب مل سکے۔ والسلام، اللہ حافظ۔